السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں ماہنور معراج۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پاکستانی سوشل میڈیا پر پارلیمانی نظام حکومت اور صدارتی نظام پر بحث چل رہی ہے۔ پاکستان میں نظام حکومت کون سا ہونا چاہیے، پارلیمانی یا صدارتی؟ یہ سوال کبھی مقابلے کے امتحان میں پوچھا جاتا ہے تو کبھی سیاسی منظرنامے پر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدارتی نظام کا ٹرینڈ کہاں سے شروع ہوا اور کس نے اس کو شروع کیا ہے اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ صدارتی نظام کی افواہوں پر اپوزیشن کا کیا رد عمل ہے اور اپوزیشن کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اس اپوزیشن کا صدارتی نظام کی افواہوں کے پیچھے؟ کیا پاکستان کی عوام بھی صدارتی نظام چاہتی ہے؟ اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی جیو پولیٹیکل انالیسس منیر احمد صاحب نے۔ سر، آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ صدارتی نظام کے حق میں مہم کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی بات یہ سب سے پہلے تو ہمیں دو باتیں دیکھنی چاہیے کہ صدارتی نظام کتنے ملکوں میں ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے رہے ہیں۔ ابھی صرف یہ امریکہ سے شروع ہوا اور امریکہ کے علاوہ 4 اور ملک ہیں اقوام متحدہ کے 193 ملکوں میں سے جہاں پر صدارتی نظام نافذ ہے۔ اب اس کی صورتحال اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ میں صدر کی طرف سے اس کے اندر کوئی بھی بل کانگریس میں یا پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ایگزیکٹو ہے اور جو لیجسلیچر ہے یا پارلیمنٹ وہ الگ الگ ہے۔ اب ایگزیکٹو اپنے طور پہ ڈیسیژنز کر سکتا ہے۔ اب اگر صدر کی طرف سے ایک بل آتا ہے اور پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر صدر کی طرف سے کوئی بل آیا تو پارلیمنٹ جو ہے یا جو بھی لیجسلیچر ہے مقننہ ہے وہ اس کو نہ نہیں کر سکتی۔ ہم صدر ایوب کے زمانے میں چلے جائیں یا صدر جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں چلے جائیں یا صدر جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں، کبھی کوئی چیز ایسی ہوئی تھی جو اس صدر نے کہی ہو اور وہ پارلیمنٹ میں سے اپروو ہو کے نہ نکلی ہو؟ ایک صورتحال۔ امریکہ جیسے ملک کے اندر پھر ہم اس نظام کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں پہ اپنے ملک کے لیے ٹھیک رہتا ہے، لیکن اگر ہم بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو اس کے ہمیشہ نتائج برے نکلے ہیں، چاہے وہ 9/11 والا واقعہ ہو یا اس سے پہلے کولڈ وار رشیا کے ساتھ یا اس کے بعد کے کانسیکوینسز افغانستان کے اوپر 40 سال جس طرح سے جو بھی صورتحال رہی، یا عرب سپرنگ جس کے اوپر امریکہ نے ڈیسیژنز لیے اور ساری صورتحال، یا اب تک کے جتنے بھی معاملات ہیں، یہ سارے صدارتی نظام جو امریکہ جیسے ملک کا ہے اس کا شاخسانہ ہے۔ پاکستانی جیسے معاشرے کے اندر صدارتی نظام کا مطلب ہے یک شخصی حکومت۔ یہ اٹ از این ادر سورٹ آف ڈکٹیٹرشپ۔ آمریت کا ایک اور نظام ہے کہ اگر پاکستان میں ایک شخص کوئی بل پارلیمنٹ میں مقننہ میں پیش کرتا ہے تو کسی کی مجال ہے کہ وہ اس کو نہ کر سکے؟ مطلب یہ کہ اس شخص کو ڈائریکٹ ووٹنگ سسٹم سے لے کر آنا آسان ہے۔ ابھی ہم نے اگر پیچھے چلے جائیں کوئی 3-3.5 سال پہلے تو کہتے تھے کہ فلان جو سیاسی تنظیم جو ہے، سیاسی پارٹی جو ہے، اس کی 20-22 سیٹیں یعنی پیش گوئی کی جا رہی تھی، لیکن اس نے حکومت بنا لی۔ تو اگر بہت سارے لوگوں کو الیکٹ کرانا مشکل ہوتا ہے بنسبت ایک شخص کے الیکٹ کرانے سے، آپ اس کو الیکٹ کرائیں اور اس کے بعد اپنی مرضی کی حکومت بناتے اور چلاتے جائیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لیتے جائیں۔ ان وجوہات کی بنا کے اوپر صحیح۔ اب اگر ہم یہ 3 جو صدارتی نظام جو پاکستان کے اندر 3 ٹینیورز جو رہے ہیں، جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری صورتحال خراب رہی ہے۔ بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے ہیں جو قومی مفاد کے حق میں نہیں تھے، بلکہ that was endorsed and supported by the international establishment۔ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کا حصہ رہی اور اس کو امپلیمنٹ کیا ایز اٹ از ان پاکستان۔ اور اب اپوزیشن یہ چاہتی ہے وہ اس کے اوپر کہ اگر یہ نظام آ جاتا ہے تو پارلیمانی نظام جس کے اندر بہت سارے لوگ، بہت ساری کانسٹیٹوئنسیز اور ایک پبلک وائس جو ہے، جو ایک پورا بھرپور ڈیموکریٹک سسٹم ہے، وہ لپیٹ دیا جائے گا اور یوں ایک
ایک شخص کی بنیاد کے اوپر پوری حکومت چلے گی اور اس کے اوپر ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ڈیسیجن میکنگ ہو، تو وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ سر اپوزیشن کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے کہ حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے، اپنی ناکامی چھپانے کے لیے افواہیں پھیلا رہی ہے۔ اپوزیشن کا یہ بیان کتنا حقیقت پر مبنی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ پاسبلٹیز بھی ہیں اس حکومت کی۔ چند ایک اگر ہم دیکھیں تو کچھ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمیں کامیابی بھی نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم اوور آل مارکس دیں نا تو ہمیں لگے گا کہ یہ حکومت اتنا ڈیلیور نہیں کر پائی۔ اس میں بہت سارے اعداد و شمار جھوٹ پر مبنی بھی ہیں، تو جس کی بنیاد کے اوپر حکومت اپنے کلیم کرتی ہے، لیکن اپوزیشن کی بات کو بھی ہم رد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں کے اندر، ترقی پذیر ملکوں کے اندر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی افواہ چھوڑتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر سارا سسٹم جو ہے، ساری عوام جو ہے اور سارے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور دراصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن بہت وقت سے یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں صدارتی نظام کے پاکستان میں، اور یہ قرینِ قیاس ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جس طریقے سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، اور جو میں پچھلے کوئی 2 سال سے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو I have been predicting کہ I smell another cold war in the region، اور پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے اس خطے کے اندر ایک اور کولڈ وار کی بنیاد رکھی گئی تھی جو اس وقت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کولڈ وار کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اپنے مہرے چاہیے ہیں۔ تو سر کیا ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں یہ صدارتی نظام کو امپلیمنٹیشن کی جگہ دے سکیں؟ دیکھیں آپ کے آئین کے اندر تو موجود نہیں ہے، لیکن آپ ابھی بھی دیکھیں تو ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے دیٹ از انڈورسڈ بائی یور پریزیڈنشل سسٹم، کہ آپ کے اوپر ایک صدر بیٹھا ہوا ہے جو ایک کراسن جو مانیٹرنگ بھی کرتا ہے، کراسن چیک بھی ہے اس کے اوپر، وزیر اعظم کے اوپر اور کیبنٹ کے اوپر۔ لیکن بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں پچھلے خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق، صدر جنرل ضیاء الحق، تو انہوں نے جو ڈیسیجنز کیے وہ انٹرنیشنل ایجنڈا یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے تابع تھے۔ اگر ہم اور اس کے بعد آپ کی پوری افغانستان کی وار شروع ہوتی ہے۔ اب اگر صدر جنرل ضیاء الحق نہ ہوتے اور اگر ایک پوری پارلیمنٹ اس طرح سے موجود ہوتی تو شاید یہ ڈیسیجن اس طرح سے نہ ہوتا جس طرح سے۔ اس کے بعد اگر صدر جنرل پرویز مشرف کے دور کو دیکھیں، اگر صدر جنرل پرویز مشرف نہ ہوتے تو شاید ہم 9/11 واقعے کے بعد ہماری پارلیمنٹ بو ڈاؤن نہ کرتی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح۔ تو اب اپوزیشن کا ایک طرف یہ کہنا کہ یہ شاید بہت ساری ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہے، لیکن یہ بھی تو پیش خیمہ ہو سکتا ہے کہ کچھ آنے والے دنوں کی پیش خیمہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتی ہے۔ حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ایسے ایک جو ہے افواہیں جو ہے پھیلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہمارے ملک میں آج کل صدارتی نظام کی باتیں گردش کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ٹرینڈ چل رہا ہے۔ صدارتی نظام کے حوالے سے ہمارا آئین کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں منیر احمد صاحب موجود ہیں۔ منیر صاحب، جاننا چاہوں گی ملک کا مسئلہ صدارتی یا پارلیمانی نظام ہے؟ مسئلہ کدھر آ رہا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں اس کے پیچھے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو، اب یہ سارے نظام جو بھی ہیں یہ ملک چلانے کے نظام ہیں۔ ملک کے اندر رہتے کون ہیں؟ عوام۔ اصل میں دونوں کا جو منشا ہے، دونوں میں سے صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو، عوام کی فلاح ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ پارلیمانی نظام کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، اور ترقی پذیر ملکوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو خرید و فروخت کا سلسلہ رہتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن اور ذاتی مفادات کا اور ساری صورتحال لوگ عوام کے
ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں لیکن اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور عوام کا مفاد جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اسی طرح لیجسلیشن جو ہے، جو پرو پیپل لیجسلیشن ہونی چاہیے، عوام کے لیے لیجسلیشن ہونی چاہیے، وہ اس طرح سے لیجسلیشن نہیں ہوتی. اب یہی صورتحال جب ہم صدارتی نظام کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہارس ٹریڈنگ یا خرید و فروخت کا عمل یا ذاتی مفادات کا عمل جو ہے وہ زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب امریکہ نے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنے اتحادیوں میں کچھ انسینٹیوز آسانی کے ساتھ بانٹ دیتا ہے، اور وہاں کے صدر صاحب جو کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں اور وہ اپنے پارلیمنٹ سے، کانگریس سے اپنی مرضی کا بل منظور کروا لیتے ہیں یا رکوا لیتے ہیں، کیونکہ صدر کے پاس ویٹو کا ایک ووٹ موجود ہوتا ہے. وہ کسی چیز کو ویٹو کر سکتا ہے یا پاس کر سکتا ہے، مطلب یہ. تو اب اس لیے، لیکن جب پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر ہر کانسٹیٹوئنسی سے لوگ آئے ہوئے تھے، 300 پلس تو ہماری اپنی نیشنل اسمبلی کے اندر لوگ موجود ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو 1/3 میجورٹی چاہیے کوئی بڑی تبدیلی لانے کے لیے، کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے یا کوئی بڑے ڈیسیجن کے لیے، لیکن آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے، بہت سارے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو عوام کا مفاد پارلیمانی نظام میں کسی حد تک پھر بھی ہم حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جاننا چاہوں گی کہ پارلیمانی نظام سے جو مشکلات اس ملک کو درپیش آئی ہیں، کیا وہ صدارتی نظام اگر آتا ہے تو وہ اس سے حل ہو جائیں گی؟ ڈیسیجن میکنگ تیز ہو جائے گی، چاہے وہ نیگیٹو ہو چاہے وہ پازیٹیو ہو، ڈیسیجن میکنگ تیز ہو جائے گی. اب بہت سارے لوگ خریدنے نہیں پڑیں گے اور آسانی کے ساتھ، لیکن جو عوام کے مسائل ہیں وہ شاید ہمیں صدارتی نظام میں بھی حل ہوتے ہوئے نظر نہ آئے. جو کرپشن، بدعنوانی، ذاتی مفادات کی سیاست جو پارلیمانی نظام کے اندر موجود ہے وہ زیادہ اسٹرنگن ہو جائے گی. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پارلیمانی نظام کے اندر اس احتساب کی گنجائش پھر زیادہ موجود رہتی ہے. وقتاً فوقتاً آپ اس کا احتساب کر سکتے ہیں، آپ کوئی نو کانفیڈنس موو لا سکتے ہیں، حکومت تبدیل کر سکتے ہیں. صدارتی نظام کے اندر اس طرح کی سہولت موجود نہیں ہے. صحیح، صدارتی نظام میں ہے ڈیسیجن جو میکنگ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ناظرین وقت تو ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہر تھوڑے عرصے بعد صدارتی نظام کی افواہیں ہمارے ملک میں گردش کرنے لگ جاتی ہیں. سوشل میڈیا پر بھی اس وقت یہ موضوع بہت اہم ترین ہے جو گردش کر رہا ہے. جاننا چاہوں گی منیر صاحب کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد صدارتی نظام کے آنے کی جو افواہیں ہیں وہ پھیلتی ہیں اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، 2-3 باتیں ہوتی ہیں جب کوئی افواہ پھیلائی جاتی ہے. سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے گراؤنڈ لیولنگ کی جاتی ہے کہ جب کوئی بھی آپ نے پروڈکٹ لانچ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے مارکیٹ ٹیسٹ کی جاتی ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہے، ریاکشن کیا ہے. تو بنیادی طور پر جہاں پہ پارلیمانی نظام موجود ہیں وہاں پہ جب صدارتی نظام کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر یہ بیسکلی مارکیٹ ٹیسٹنگ ہوتی رہتی ہے کہ کیا ابھی لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس کے صدارتی نظام کے آنے کے پروس اینڈ کونس بھی ڈسکس ہونا شروع ہوتے ہیں. ایک طرف اس کے حمایتی آ جاتے ہیں، دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ اپنی بات کو لے کر آگے آ رہی ہوتی ہے. تو اسی پر سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر صدارتی نظام آتا ہے اور جس طرح افواہیں پھیل رہی ہیں تو اپوزیشن کس طرف کھڑی دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ تو پارلیمان کی طرف، کیونکہ ان کا جو انٹرسٹ اور ویسٹڈ انٹرسٹ واٹ ایور وہ تو پارلیمانی نظام کے ساتھ ہے، کیونکہ وہاں پر وہ اپنی منمانی سے اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں اس کا استحصال بھی کر سکتے ہیں اور وہ پارلیمان کے اندر اپنا ایک جتھا بنا کر، گروپ بنا کر اپنے جو بھی ان کی مرضی کی لیجسلیشن ہے اس کو انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ وہ جس طرف ملک کو لے کے جانا چاہیں، اپنے پروونس کو لے کے جانا چاہیں وہ اپنا لے کے جا سکتے ہیں. بلیک میلنگ اگر وہ کوئی پارٹی کرنا چاہتی ہے پارلیمان کے اندر تو وہ بھی کر سکتی ہے.
جس کا جو احتمال کہہ لیں یا استعمال کہہ لیں وہ صدارتی نظام میں کم ہو جاتا ہے. وہاں پر ایک فون کال کے اوپر پورے کی پوری لوگ جو ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور ویسٹڈ انٹرسٹ وہاں پر بھی ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ اس طرح سے انڈیویجولسٹک انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ جو ایک فون کال کے اوپر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. وہاں پہ گروپ بنانا جیسے دو پارٹی سسٹم عام طور پہ اگر ہم برازیل کی بھی بات کرتے ہیں یا ارجنٹائن کی بات کرتے ہیں یا فلپینز کی, تو وہاں پر چونکہ صدارتی نظام کی وجہ سے بہت ساری ایسی لیجسلیشن ہے جو کرپٹ مافیا کے خلاف نہیں ہو پائی ہے. اور وہاں پہ اگر آپ میکسیکو, کون نہیں جانتا کہ سب سے بڑے ٹیررسٹ اور ڈرگ بیرنز جو ہیں, جو ڈرگ مافیا ہے وہ میکسیکو کے اندر ہے. برازیل کو کون نہیں جانتا کہ امازون میں کو تباہ کرنے والے سب سے بڑے جتھے جو ہیں وہ برازیل کے اندر ہیں. اسی طرح فلپینز کے اندر دیکھیں ڈرگ مافیا جو بہت زیادہ ہے, آپ اس کو کہیں نہ کہیں کسی طرح سے کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر اس طرح کا نظام موجود نہیں ہے. لیکن سمہاؤ وہاں پہ چونکہ صدارتی نظام موجود ہیں, وہ اپنے جو انٹرنیشنل ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ اپنے گین کر رہے ہیں, نیچے مافیاز اپنا گین کر رہا ہے. کہیں پہ پبلک کی آواز اس طرح سے موجود ہمیں نظر نہیں آتی. تو اپوزیشن ہمیشہ صدارتی نظام کے خلاف کھڑی نظر آئے گی. جس طرح آپ نے کہا کہ اپوزیشن صدارتی نظام کے خلاف نظر کھڑی آئے گی, تو حکومت کے جانب سے ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ افواہیں ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہو رہا. تو پھر بھی یہ افواہیں پھیلنے کا سبب کیا ہے اور اپوزیشن محتاط کیوں ہو گئی؟ نہیں, اب محتاط ہونے کی بات یہ ہے کہ دو تین بڑے سینئر پولیٹیشنز کے ساتھ ایک دفعہ پرائیویٹ ایسے نیچی گپ شپ ہو رہی تھی. تو ایک ہمارے جو سینئر دوست ہیں اس نے پوچھا کہ سر آپ کا تو اب جدید پشتی جو ہے پچھلی 2 نسلوں سے جو آپ فلاں پارٹی کا حصہ رہے ہیں لیکن ابھی آپ نے پارٹی بدل لی. کہہ رہے ہیں بھائی جان جب فون آتا ہے نا تو 2 نسلوں سے آپ کہہ رہے ہیں نا اس پارٹی کے ساتھ ہیں یا 3 نسلوں سے, آپ 10 نسلوں سے بھی ہوتے ہیں تو آپ فون کے اوپر لبیک کہنا پڑتا ہے آپ کو, ورنہ آپ کا جو رہنا ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم فون کے اوپر لبیک نہ کہیں. یہ ایک انڈیویجول کی بات ہے. تو یہ صورتحال اپنی طرف ایک جگہ پہ ہے. جو صدارتی نظام کی بات کریں نا کہ اپوزیشن محتاط ہو گئی, تو پھر آپ کو کوئی کہہ دے, آپ فرض کریں بول رہی ہیں, میں بول رہا ہوں, تو کوئی مجھے فون کر دے کہ ہاں منیر صاحب آپ ذرا احتیاط برتیں, آپ اس طرح بڑکیں شڑکیں نہ ماریں آپ. تو میں کیا کروں گا؟ میں کہا سر تھینک یو ویری مچ سر, میں بالکل آئی ایم سو سوری, بڑی آپ کو اگر ناگوار لگا ہے تو میں بھی محتاط ہو جاؤں گا کیونکہ میں ایک انڈیویجول ہوں, میں اپنی رائے رکھتا ہوں لیکن میں شاید اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پاؤں گا. اپوزیشن بھی نہیں کر پاتی کیونکہ ان کے اپنے جو پارٹی انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ عوام کے انٹرسٹ سے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کوئی صورتحال ہے. دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ بار بار یہ آتا ہے اور پھر آ رہا ہے, پھر یہ وہ مارکیٹ ٹیسٹنگ ہے کہ کیا اپوزیشن اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے. میڈیا پر لوگوں سے ووٹ مانگے جا رہے ہیں صدارتی نظام کے حق میں اور رائے میں, اور ایک بندہ تو سپریم کورٹ تک پہنچ گیا صرف صدارتی نظام لانے کے لیے. تو یہاں تک یہ چیزیں اتنی گردش کر رہی ہیں. یہ ساری مارکیٹ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے نا, پروڈکٹ کی مارکیٹ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کہ کیا گراؤنڈ لیول ہو گیا ہے یا ہمیں دوبارہ سے مارشل لا ہی لگا کر کسی جنرل کو بٹھانے کے بعد ہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بو ڈاؤن کرنا پڑے گا, کیونکہ ان نیئر فیوچر وی ہیو ٹو بو ڈاؤن اگین ٹو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگینسٹ آر آئرن فرینڈ. جو اس ریجن کے مفادات ہیں اس کے خلاف انڈیا نے تو بو ڈاؤن کر دیا ہوا ہے آلریڈی. ٹھیک ہے, اب ہمیں پرابلم یہ ہے کہ جو اس بو ڈاؤن کرنے کے مفادات ہیں وہ تو انڈیا لے جائے گا, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. اب ہم ریکنسیلیشن پروسیس کے اندر ہیں اور ایک طرف ہم اپنے آئرن بردر کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہتے, لیکن دوسری طرف جو ہمارے ذاتی مفادات ہیں, جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, وہ ہمیں کہیں نہ کہیں مجبور کرتا رہتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کریں. دوسری طرف ایک تو ہم آئرن بردر چائنا کی بات کر رہا ہوں میں, دوسری طرف ہمارا اسلامک بردر
ایران جو ہے اس نے ابھی جو صدر رئیسی کی جو بھی حکومت آئی ہے اور یہ ساری صورتحال ہے تو بڑے انہوں نے بولڈ سٹیپس لیے ہیں اور انہوں نے چائنا کے ساتھ اپنے معاملات بہت بہتر کیے ہیں. دوسری طرف روس کے ساتھ ابھی جو ان کا ابھی جو دورہ ہوا ہے اور ان کے معاملات ہیں وہ کافی بہتر ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف چائنا بہت سٹرونگ ملک کے طور پہ سامنے آیا ہے, بڑے مضبوط ملک کے طور پر, جس کی مخاصمت امریکہ کے ساتھ ہے. دوسری مخاصمت ایران کے ساتھ ہے جو توانائی حاصل کر رہا ہے اور ایک بڑے بلاک کا حصہ بن رہا ہے. اب پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ ایسی صورتحال کے ساتھ وہ ایران کے ساتھ چائنا کے ساتھ کھڑا ہو, یا یہ ہے کہ وہ اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کو واش کرے. تو ابھی صورتحال تھوڑی مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے مفاد پرست عناصر کے لیے, اور وہ گراؤنڈ لیولنگ جاری ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پر عوام کو تھوڑا محتاط رہنے کی محتاط نہیں, تھوڑا زیادہ بولڈ طریقے سے اپنے جو ریجنل انٹرسٹ, اپنے ملک کا مفاد جو ہے اس کو, اور ریجنل جو علاقائی مفاد ہے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ بات کرنی پڑے گی, اپنی آواز اٹھانی پڑے گی, تاکہ وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے والی آوازیں ہیں تاکہ وہ تھوڑی دب جائیں. بالکل, عوام کو اپنے حق کے لیے خود لڑنا پڑے گا اور حکومت کو چاہیے کہ ملکی مفاد اور عوام کے مفاد کے لیے سٹیپس لے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں منیر احمد صاحب جو پولیٹیکل انالسٹ اور سینئر صحافی بھی ہیں. سر, آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوا. ماہنور معراج کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.